السلام علیکم۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ فرعون مصر کا بھی پاسپورٹ بنایا گیا ہے، لیکن دوستو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ہزاروں سال پرانی لاش کا پاسپورٹ بنانا پڑا؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، قدیمی مصر میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں یا بادشاہوں کو فرعون مصر کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک فرعون کی ممی 1881 میں ایک مقبرے سے برآمد ہوئی۔ اس ممی کو رامسیس دوم کا نام دیا گیا، جس کے بعد اس تاریخی دریافت کی بہت نمائش کی گئی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس ممی کو دیکھا جو کسی دور میں اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ دوستو نمائش کے دوران اس کے جسم پر موجود پٹیاں بھی اتار کر اس کے جسم کی نمائش کی گئی، جو ایک مخصوص پروسیس کی بدولت گلنے سڑنے سے محفوظ رہا۔ لیکن ناظرین کچھ عرصے بعد مصری حکام نے پتہ لگایا کہ یہ ممی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس فرعون کی لاش کو خراب ہوتا دیکھ مصری حکام نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس لاش کا علاج کیا جائے تاکہ یہ سامان عبرت اس دنیا سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس لاش کو لگنے والی بیماری کا علاج سوائے فرانس کے دنیا میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔ اس لیے اس لاش کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس لاش کو جلد از جلد فرانس منتقل کیا جائے۔ لیکن دوستو فرعون مصر کی لاش کا پاسپورٹ بنانے کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت یہ فرانسیسی قانون کا تقاضا تھا کہ آدمی چاہے مردہ ہو یا زندہ اسے فرانس میں داخلے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ مصری عوام نیپولین بوناپارٹ کے مصر پر حملے اور لوٹ مار کے بعد یہ تصور کیا کرتے تھے کہ فرانسیسی چور اور لٹیرے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ممی پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور مصری عوام اس تاریخی ورثے سے محروم رہ جائیں۔ اس وجہ سے مصری حکام نے فیصلہ کیا کہ اس ممی کا پاسپورٹ بنایا جائے تاکہ ان کے پاس دستاویزاتی ثبوت موجود ہو کہ فرعون مصر نے مرنے کے ہزاروں سال بعد فرانس کا سفر کیا۔ تو اسی وجہ سے اس مردے کا پاسپورٹ بنایا گیا تاکہ مصری کل کو اس کی واپسی کا تقاضا کر سکیں۔ فرعون مصر کے پاسپورٹ پر اس کا نام رامسیس دوم کے نام سے درج کیا گیا۔ دوستو جب فرعون مصر کا تابوت لے کر جہاز فرانس پہنچا تو فرانس میں بالکل دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی، کیونکہ دوستو فرانسیسی قانون کے مطابق بادشاہ چاہے زندہ ہو یا مردہ اسے پروٹوکول دینا لازمی تھا، اور دوستو پھر اس قانون کا احترام کرتے ہوئے اس فرعون مصر کی لاش کو پروٹوکول بھی دیا گیا جو کہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے، اور پھر فرانسیسی ماہرین نے اس لاش کا علاج کیا اور پھر فرعون مصر کی لاش کو واپس مصر بھجوا دیا گیا۔ تو ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔